ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی فخر السادات حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، منتظمین محفل، شرکاء تقریب مقدس، محترم نقیب محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والوں کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک کا ان کو وہ سب کچھ عطا کرے جو مصطفیٰ کریم کے نوکروں کو عطا کرتا ہے. پھر سٹیج سے لے کر آخر تک جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، میری ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ رسول رحمت کا ہم سب کے دونوں جہاں کو حسن کی دولت عطا کرے. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، ایک گزارش کے ساتھ کہ محفل کو میلہ ٹھیلا نہ بنایا کریں، آداب کا خیال رکھا کریں. ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، کہتے ہیں کہ جو محفل میں شریک ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. بالکل جھوٹ ہے. جو باادب شریک ہو وہ خوش نصیب ہوتا ہے. جو میرے نبی کا منگتا ہے، کمی ہے، میں بھی کمی ہوں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا. اب تو محفل میں اب ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے، ذکر ہو رہا ہے میرے پاک نبی کا، ہم ادھر ادھر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور حضور نگاہیں پھیر لیں تو بچتا کچھ نہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے آپ جب بھی محفل پاک میں آیا کریں. ہمارے ہاں غلط رواج اظہر بیدری صاحب چل گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں فلاں نعت خواں کو سننے کے لیے، نعت خواں آپ کو کیا دے گا؟ میں جا رہا ہوں فلاں مولوی کو سننے کے لیے، مولوی آپ کو کیا دے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نیتوں کا قبلہ ٹھیک کرو. محفل میں کسی کے لیے نہ آیا کرو، اپنے نبی کے لیے آیا کرو. اور جو بندہ اپنے نبی کے لیے آتا ہے گھر سے قدم بعد میں نکلتا ہے، محمد کی نگاہ میں پہلے آ جاتا ہے. میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں، بھئی مولوی ہوں، میں مولوی ہو، خطیب ہو، نعت خواں ہو، زیادہ سے زیادہ آپ سے دنیا میں ہاتھ ملا لیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ سے جان پہچان ہو جائے گی. اور خدا کے بندے اس کے لیے آیا کر جب قبر میں سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو قبر میں جلوہ دکھانے وہ آ جاتے ہیں. جن کو سمجھ آئیے وہ ضرور بولے گا، سٹیج والے بھی بولیں گے. کہتے تو آج ماشاءاللہ سٹیج اتنا اونچا ہے کہ چوتھے آسمان سے زمین والوں سے خطاب ہے. یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے. سٹیج تھوڑا سا نیچے رکھا کریں، جیسے مجمع بالکل خطیب کے سامنے ہو، نعت خواں کے سامنے، سینے پر آئے یا منہ کے سامنے ہو تو پھر خطاب کا مزہ آتا ہے. پھر سنیے توجہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہم کس بھئی یہ دال والے کو بٹھا دیں یا انتظامیہ اس کی ساری دال لے لیں. ادھر دیکھیں میری طرف، توجہ سے سنیے. ہم اس پاک نبی کے امتی ہیں جس جیسا لجپال خدا نے بنایا ہی نہیں. ذرا اور اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، اور آپ سنیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا. جو بھی قیامت تک مشکل مقام امتی کے لیے آئے گا، ہر مقام پر میرا محمد جلوہ گر ہوگا. رحمت کی جو شان بیان فرمائی ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام جہانوں کے لیے. رب نے وہ جہان پیدا ہی نہیں کیا جس جہان کا مشکل کشا میرا نبی نہ ہو.
رب نے وہ جہان پیدا ہی نہیں کیا جس جہان کا حاجت روا میرا نبی نہ ہو. میں فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں عزت سے رہے تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے. اگر کوئی چاہتا ہے قبر میں عزت ہو تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے. اگر کوئی چاہتا ہے پل صراط سے میں آسانی سے گزر جاؤں تو نبی کی پناہ میں آ جائے. اگر کوئی چاہتا ہے حشر کی دھوپ نہ لگے تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے. اگر کوئی چاہتا ہے میزان پہ نجات مل جائے تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے. اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات نے سارے جہانوں کی عزتیں محمد کی پناہ میں رکھی ہیں. اور سن لو یہ جملہ جو نبی سے کٹ جاتا ہے وہ برباد ہوتا ہے, جو نبی سے لگ جاتا ہے وہ آباد ہوتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آگے لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, جو خدا کو ایک نہ مانے, وحدہ لا شریک نہ مانے, معبود نہ مانے, وہ مسلمان نہیں. اسی طرح جو بندہ میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر مومن کہلانا ہے, مسلمان کہلانا ہے تو حضور کو آخری نبی ماننا ہے. وقت کے دامن میں اتنا وسعت نہیں, میں آخری نبی کا معنی بھی سادہ سے لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں. اللہ نے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کے نبی بنانے بند کر دی. آپ میں سے جس کی طبیعت اچھی ہے وہ اونچی آواز سے بولے. جب جملہ پورا کر لوں گا آپ کو مزہ نہ آئے تو مجھے واپس کر دینا. میں نہ عوام کا وقت برباد کرتا ہوں نہ اپنا ہونے دیتا ہوں. توجہ سے میرا جملہ سنیے. رب نے نبی بنانے بند کر دیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں رب نے نبی بنانے بند کر دیے. یا اللہ محمد بھیج کے تو نبی بنانے بند کر دیے. فرمایا دوسرا محمد ہو تو بھیجو. ویسے جو حضرات آپ میں سے نہیں بولے قصور ان کا بھی نہیں. اہل سنت کے ذوق کو اتنا ان کی سماع کو عجیب سا کر دیا گیا ہے کہ جملوں کا لطف ہی نہیں لیتے. لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے غوث پاک کے نوکر, غریب نواز کے نوکر, ہند الولی کے نوکر, مہر علی کے نوکر, ان کو توحید سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں جھگڑا نہ کرو, پھڈا نہ کرو. ہم جتنا توحید کو کسی کو آتی نہیں, ہم دوسرا محمد نہیں مانتے, دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ اتنا ہی ذوق ہے تو پھر اللہ وارث ہے آپ کے سننے کا بھی. آپ سب آج کے سنیوں میں چاہتا ہوں ہر بندہ بولے ہم تو دوسرا محمد نہیں مانتے. سٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا سکے تو ان کا بہت اونچا نظر آئے گا. ہم تو دوسرا محمد نہیں مانتے, دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ میرا اگلا جملہ سنیے. ارے ہم تو محمد کا شریک نہیں مانتے, محمد بنانے والے کا شریک کیسے مانیں گے؟ ہم تو محمد عربی کا شریک نہیں مانتے, محمد عربی کا شریک نہیں مانتے, خدا کا شریک کیسے مانیں گے؟ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ میں جان ہوئی مچلیں گے, تڑپیں گے. اگلا جملہ کہہ رہا ہوں ہم کائنات میں نہ کوئی دوسرا محمد مانتے ہیں نہ کسی کو دوسری زہرا مانتے ہیں. اس کو میں دوبارہ کہنے لگا ہوں. میں نے پاک بی بی کا نام لیا ہے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میرا جملہ دھیان سے سننا کہ جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں. یا اللہ جو پاک بی بی کے نام پہ بولے اس کا حشر زہرا کے کمیوں میں کرنا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے. مولوی کی مولویت رد ہو سکتی ہے, نقیب کی نقابت رد ہو سکتی ہے, خطیب کی خطابت رد ہو سکتی ہے, سخی کی سخاوت رد ہو سکتی ہے, قاری کی تلاوت رد ہو سکتی ہے, عابد کی عبادت رد ہو سکتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم زہرا کی گدائی رد نہیں ہوتی. جس کا یہ یقین ہو اونچی آواز سے بولے. اس پاک بی بی کے حاضر ہونے پر میرا نبی ہر مرتبہ کھڑا ہو جائے.
پیشانی کو بوسہ دے، مرحبا کہے، صرف وہی بولے گا جس کی زبان اپنی ہوگی، مرحبا کہے، اپنی جگہ پہ بٹھائے۔ آپ تو سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہیں، دھیمے لہجے میں کہوں گا آپ تک بات پہنچ جائے گی۔ جس کے ہر مرتبہ آنے پہ نبی کھڑا ہو جائے، وہ زہرا کسی بے غیرت کو کیسے سمجھے؟ اور میں اس پاک بیوی کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بداتن منی، فاطمہ مجھ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا، جس کا جگر سلامت ہو وہ ضرور بولے۔ دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ جو نبی کے جگر پہ بولے اس کا جگر کبھی خراب نہ ہو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وَهِيَ قَلْبِي، فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے، یا اللہ جو نبی کے دل پہ بولے اس کا دل کبھی مردہ نہ ہو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهِيَ رُوحِي، فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے، یا اللہ جو نبی کی جان پہ بولے اس کی جان کبھی دکھی نہ ہو۔ والوں سے بھی چاہوں گا وہ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں گے سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، دل والے بولیں ہاتھ اٹھا کے بولیں سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا نبی کی جان۔ آپ آباد والوں میں پھر کہہ رہا ہوں سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا نبی کی جان۔ ارے پاک زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا نبی کے جگر کو پاک ہونا چاہیے۔ آپ سب نے سبحان اللہ کہیے۔ میں اب بات آ گئی ہے تو ایک اگلی بات بھی کہہ دوں، ہم زمانے میں دوسرا محمد نہیں مانتے، عورتوں میں دوسری زہرا نہیں مانتے، اور شہزادوں میں نہ دوسرا حسن مانتے ہیں نہ حسین مانتے ہیں۔ امام حسین پاک کے حوالے سے صرف 2-3 جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے نبی کے وجود کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق بھی لگاؤ، نعرہ حیدری بھی لگاؤ، یہ سارے نعرے، لبیک کا نعرہ بھی لگاؤ، تاجدار ختم نبوت بھی لگاؤ، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن وقت تھوڑا ہے تو میری بات سن لیں، اللہ نے وجود محمد کے 2 حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ وجود محمد کے 2 حصے میں ہاتھ جوڑ کے شاہ صاحب کہہ رہا ہوں اے حسنین کے ذکر کو فرقہ واریت کی نظر نہ کرو، حسن میں بھی محمد دیکھو، حسین میں بھی محمد دیکھو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، منافقت بھی نہیں کرتا، جو حسن و حسین پہ نہ بولے میں تو انہیں دیکھ نہیں چاہتا۔ ارے جنہیں دیکھ کے مزاج محمد میں بہار آ جائے۔ پھر سنیے توجہ سے، اللہ نے نبی کے وجود کے 2 حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ حافظ آباد کے سنیو بتا دو کائنات کو، لوگوں حسن و حسین کو نبی سے جدا کر کے نہ دیکھو، حسن میں بھی محمد ہے، حسین میں بھی محمد ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک مسئلہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے تمام صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ تم سب سے بہتر ہیں۔ صحابہ پوری امت میں بہتر کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ جتنا صحابہ نبی کے عاشق تھے اتنا اور کوئی نہیں۔ بالکل صحابہ کے بارے میں کوئی نیچے نہ سر کرے۔ میں نوکر ہوں اہل سنت کا، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو فوج پاکستان کی سرحد پہ پہرا دے اس کو سلام کرتے ہو، اور جنہوں نے محمد پہ پہرا دیا ہے وہ صحابہ کی فوج ہے۔ اور میرا اگلا جملہ سنیے، کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا، وگرنہ بالکل نہ بولنا۔ ارے جو بندہ گنبد خضرا کو باہر سے دیکھے اس کے گلے میں تو ہاتھ ڈالتے ہو، اور جو صدیق محمد کے ساتھ لیتے ہیں
नौकर है, हाथ खड़ा करके बोलो। एक और बात करने लगा हूँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी। जो बंदा ताजदार गोल्डा का मुरीद है, उनके खानदान का मुरीद है, वो लोग कहते हैं हम बड़े मुकद्दर वाले हैं, हम पर मेरे अली का हाथ है, इसमें शक भी कोई नहीं। कहते हैं हम बड़े मुकद्दर वाले हैं, हम पर जमाते अली का हाथ है, कोई कहता है गौसे अली का हाथ है, कोई कहता है हिंदुल वली का हाथ है, कोई कहता है मुजद्दिद साहब का हाथ है, कोई कहता है जनाब शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी का हाथ है। ये मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मुबारक हो उन पर जिस पर किसी का हाथ। अल्लाह का शुक्र है हम लावारिस नहीं है। किसी पर गौसे जली का हाथ, किसी पर हिंदुल वली का हाथ, किसी पर हजरत शहनशाह नक्शबंद का हाथ, किसी पर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन सोहरावर्दी का हाथ। अच्छा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस पर वली का हाथ हो वो तो मुकद्दर वाला, और जिन पर नबी का हाथ हो उस जैसा बंदा खाची कोई नहीं जो कहे जी मेरे तो पीर हैं इसलिए मैं लाजवाब हूँ। मैंने कहा सहाबा वो मुरीद हैं जिनके पीर जैसा किसी का पीर ही कोई नहीं। सहाबा को जब देखना हो नबी पाक के हाथ के नीचे देखो। अच्छा जो बात मैं करने लगा हूँ, सहाबा नबी के सबसे बड़े आशिक। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਗ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ नबी के तमाम सहाबा, देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी के तमाम सहाबा जन्नती, नबी के तमाम सहाबा से अल्लाह राजी। पर मेरा एक जुमला सुनना, ये सहाबा लाजवाब क्यों हैं? कहा ये हुजूर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबर भाई अजहर भाई सुनने वाला जुमला है, जो नबी से सबसे ज्यादा प्यार करें वो तो लाजवाब है, और जिनसे नबी सबसे ज्यादा आपको समझ आई होती तो जरूर बोलते। सहाबा को सलाम कि वो आका से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हसनैन को सलाम के मुस्तफा उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आपकी तबीयत शरीफा अच्छी हो तो मेरे साथ बोलते आना, हसनैन तुम्हारी अजमत पे सलाम। कभी हुजूर ने कंधों पे उठाया, कभी छाती पे लिटाया, कभी सीने से लगाया। मैं तगड़ा नहीं मारूंगा, जो कह सकता हो सुभान अल्लाह उसके लिए दुआ दे रहा हूँ। या अल्लाह जो हसनैन पे सुभान अल्लाह कहे उसके दोनों जहां के दो हिस्से कर, एक को हसन का सदका सोना कर दे, दूसरे को हुसैन का सदका। कंधों पे बिठाया, कभी छाती पे लिटाया, कभी जुल्फों से खिलवाया, जुल्फे पकड़वाया, कभी गोद में बिठाया, कभी सजदा लंबा फरमाया, कभी खिताब तर्क फरमाया, कभी कंधों पे बिठा के खिताब फरमाया। जालिम तुझे अब भी मकाम हसनैन समझना कि हुसैन का झंडा वहां लगा है, हसन का झंडा वहां लगा है। मैंने कहा झंडे ने तेरी मत मार दी है, ये देख हसन कहां बैठा है, हुसैन कहां बैठा है। आओ तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, आलो असहाब पे फिरका वाहियत ना करो, आओ मोहब्बत का पर्दा उठाते हैं और ज़माने को बताते हैं नबी के वफादारों को भी सलाम और मोहम्मद के घर वालों को भी सलाम। अच्छा मैं पेंडू किस्म का बंदा हूँ और पेंडू बात करने लगा हूँ। आप लोगों ने कुत्ता तो कभी देखा होगा, ये कुत्ता जिस घर से रोटी खाए कभी उस घर वालों में से किसी को नहीं भौंकता, तंग नहीं करता, हालांकि कुत्ता को पढ़ा लिखा नहीं होता। ये पढ़ना लिखना तो बंदों का काम है। माशाअल्लाह आप नहीं बोले तो तालीम से मोहब्बत का ये भी अंदाज़ है। तो बंदों का काम है, कुत्ते तो नहीं पढ़ा करते। नबी पाक पर वही आई तो इकरा बिस्म रब्बिक, पढ़ने पढ़ाने से। जिस अली के नौकर हैं वो बाबे मदीनतुल इल्म, नबी इल्म बांटने आया, अली नबी का लंगर तकसीम करता रहा। नबी और अली वाले नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा? अच्छा कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन कुत्ता जिस घर से रोटी खाता है उस घर वालों को नहीं पूछता, वो नहीं भौंकता। कुत्ते से पूछा जाए ये तो बताओ कि तुम भौंकते इनको क्यों नहीं, बाकियों को भौंकते हैं? उसने कहा मैं हराम जरूर हूं, नमक हराम नहीं।
میں حرام ضرور ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، جس گھر سے کھاتے ہیں اس گھر کو پھونکا نہیں کرتے۔ میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں، بھائی دین کہاں سے آیا؟ کہا محمد کے گھر سے۔ قرآن کہاں سے ملا؟ کہا نبی کے گھر سے۔ جن کو ملا وہ بولے، ہر بندہ نہیں، ادھر ادھر کوئی دیکھے گا۔ دین کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ کلمہ کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ نماز کہاں سے؟ جن کو ملی ہے وہ بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ نماز کہاں سے ملی؟ نبی کے گھر سے۔ اچھا علم کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس گھر سے سب کچھ ملا ہے، اہل بیت انہی گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ سن لو میرا یہ جملہ، جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ محمد کی اہل بیت کا غلام ہو۔ بات کر ہی لیتا ہوں، حضرت نبی پاک نے کس محبت سے نوازا۔ مولا علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں۔ الجھا نہ کرو، الجھا نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، اس ملک میں امن رہنے دو۔ گھر بھی خدا کا، علی بھی خدا کا، آپ کو کیا ناراضگی؟ مولانا اپنی تحقیق کو نیچے نیچے رکھیں، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے علی بیت اللہ میں پیدا ہو گئے، آپ پھٹا نہ ڈالیں۔ علی بیت اللہ میں پیدا نہ بھی ہوتے تو پھر بھی علی علی ہی ہوتے۔ چلے سنیے، مولا علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، میرے پاک نبی نے علی کے منہ میں زبان رکھ دی۔ سیدہ زہرا پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی۔ ماشاءاللہ جو بول رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، حسن پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی، حسین پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی۔ اور جتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں سارے اہل محبت کو میرا سلام، انتظامیہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی سے یہ مسئلہ نہ پوچھنا، میرے جیسے سے سلپ بھی ہو سکتا ہے، اس کا دماغ بھی حاضر نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی سے پوچھو۔ اتنے سونے منہ لگے کہ اپنی زبان ان میں رکھ دی۔ بندے تسی چنگے ہو اگر بولو تو۔ یا اللہ جڑا پنجاں تے بولے قیامت والے دن پنجے دے حق وچ بولے۔ خدا دے بندے جڑے سٹیج تے بیٹھ جاندے نے ساڈے نمبر لان واسطے کرنے۔ اللہ علیہ تسی بھی بولو، اللہ تانوں عزت دتی ہے، سیاسی سٹیج تھوڑا ہے، محمد دے نوکراں دا سٹیج ہے۔ ایتھے بندہ وہی بندہ جڑا نبی دا نوکر ہے۔ یا اللہ جڑا پنجاں تے بولے او دے حق وچ پنج بولن۔ تسی انہاں نوں ویکھو، تانوں تے ویکھن ہاتھ چوک کے بولو، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ میرے پاک نبی نے ان کے منہ میں اپنی پاک زبان رکھی۔ بھائی اور بابر صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یار پھڈا نہ ڈال، جن کو نبی نے زبان دی ہے تو بھی دے دے۔ تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو، میری خطابت کا فائدہ کیا ہوا؟ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو آگ لگاؤں، میں تو جہاں جاتا ہوں محبت کی خوشبو پھیلاتا ہوں۔ اگر میرا جملہ سنیے، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے۔ آقا ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، پر میں امت کو بتانا چاہتا ہوں، گنو تے پنجاں زبان ساڑی ایک کے۔ یا اللہ جڑا بولے پنجاں دا لنگر کھاوے، ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو، گنو تو پانچ زبان ہے۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، مزہ نہ ہے تو میرا جملہ واپس کر دینا۔ میرے نبی نے ان کے منہ میں زبان رکھ کے دنیا کو بتایا، لوگوں میرے منہ میں خدا بولتا ہے، ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے۔ میں اہل سنت کا چھوٹا سا خادم ہوں، جس دن حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں میرے دل میں ذرا سی میل بھی آئے، خدا مجھے اس رات کی صبح نہ دکھائے۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں گندہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میرے نبی نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی؟ فرمائے خدا کی کتاب، ایک اپنی اولاد، کتاب بھی وزنی، اولاد بھی وزنی۔ بھائی میں سادہ جملہ کہوں، اور جس کے وزنی نبی کہے، کسی غبی کو کیا پتا محمد کے بچوں کا وزنی، کتاب بھی
وزنی، اولاد بھی وزنی، کتاب وزنی ہے خدا کا کلام ہو کے، اولاد وزنی ہے نبی کا خون ہو کے۔ چلو نہیں بولے اگلے جملے پر بول لینا، کتاب نور ہے، اولاد بھی نور ہے۔ اگلا جملہ کہوں، کتاب دل پہ اتری ہے، اولاد سینے پہ کھیلی ہے۔ کتاب کو نبی کی زبان نے تلاوت کیا ہے، اولاد کو زبان چسائی ہے۔ کتاب نے زلف محمد کی قسم فرمائی ہے، نبی نے اولاد کو زلف پکڑوائی ہے۔ اونچی بولیں گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا، مگر میں بالکل نہیں کہنے لگا۔ میرا اگلا جملہ سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اوے لوگوں، کتاب کے باروں میں بھی محمد ہے، اولاد کے نظاروں میں بھی محمد ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، خوش رکھے۔ پھر سنیے توجہ سے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، کشتہ عشق اہل بیت، کشتہ عشق اصحاب رسول، کشتہ عشق غوث الورا، اور قائد قافلہ تحریک ناموس مصطفیٰ امام احمد رضا۔ بڑے ڈھیلے بولے ہو، روادہ طویل گلے پا کے رکھیا کرو، بڑیاں بلاؤں تو بچائی رکھنا۔ امام احمد رضا وہ بارگاہ حسین میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ شعر میں نے اس دفعہ پہلی دفعہ پڑھا اور تقریر میں پڑھا، لوگ کراتے ہیں تو کوئی سنا نہیں، میں نے کہا چلو میں نے پڑھ دیا ہے نا۔ شعر سنیے، وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، جان حسن۔ میں اگلا جب ان کا پڑھ رہا ہوں نا جملہ، اگر بھائی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے۔ آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایمان حسن۔ بڑا کوڑا بندہ جو جڑا اس کال تری بولے ہیں، ایمان حسن۔ میں سر سے پاؤں تک چشتی ہوں اور فل چشتی ہوں، سوائے چشتیت کے میرے اندر اور شے کوئی نہیں، میرا تو رقص کرنے کو جی جاتا ہے۔ ایمان حسن۔ اب اگر نہیں سمجھ آیا تو سمجھا دوں، ہر بندے کا حسن یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور ایمان کا حسن حسین ہے۔ یا اللہ جو حسین پہ بولے دونوں جہاں سونے، ایمان حسن۔ نہیں اے جڑے تجھے سامنے بیٹھے ہو نا، یا سامنے بیٹھے نہ کرو یا بہو تو پھر بولیا کرو، ایمان حسن۔ میں تو بھائی کرانگا قوالی، آپ سن سکتے ہو تو مولوی دے جملے دی قوالی نہیں سن سکتے، ویسے میرا تب شب تے کوئی فتوہ نہیں۔ میں ایڈا بیزار تے وزار مولوی نہیں۔ ایمان حسن۔ یا اللہ جڑا جنڈا اس گال تے بولے حسین دا صدقہ او دا حسین ایمان سلام۔ ایمان حسن ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ایمان حسن ہے، اور ایمان کا حسن میرا حسین ہے۔ حسن کا ایمان، حسن کا ایمان۔ اور آگے کان حسن۔ کان سے مراد یہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا نمک کی کان، نمک کی کان میں جو شے گر جائے وہ نمک بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسین رب تینوں ایڈا سونا بنا ہے، جڑا تیرے نال لگ جائے وہ بھی سونا ہی ہو جاتا۔ ویسے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اس پر بھی نہیں بولے، حسین کی آل سونی، اولاد سونی، حسین کے بال سونے، حسین کا نام جڑا سونے ہے وہ بولو، کوڑا بندہ کوئی نہ بولے بھائی۔ حسین کے نوکر سونے، حسین کے پمی سونے، حسین کے لنگر ونڈن والے سونے، حسین دیا سبیلاں دان والے سونے، حسین کا پیار نال نام لین والے سونے، حسین حسین کرن والے سونے۔ اگلا جملہ اگر سارے خوش ہو کے سنے، رب کوڑیاں نو حسین دے نیڑے نہیں آن دیندا، سونیاں تو حسین تو دور نہیں جانا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے تو یاد ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے حصے کو حسین بنا دیا۔ اب جملہ جو کہہ رہا تھا وہ کہیں دینا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندو، چشم فلک نے نہ دوسرا حسن دیکھا ہے نہ دوسرا حسین دیکھا۔
گا تو مجرم قرار پاؤں گا. زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی خاتون. میرے پاک نبی کی 4 پاک صاحبزادیاں ہیں اور چاروں صاحبزادیوں کو نظریں جھکا کے دونوں ہاتھوں سے میرا سلام علیکم. آپ سنی لوگ ہیں نا, آپ کو تو خطاب کرنے کے بعد پھر بتانا بھی پڑتا ہے کہا کیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ مولوی کی زبان تلوار بن جائے تو آپ سن لیں. میں نے بہت صفایا کر دیا بہت ساری چیزوں کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, سر جھکا کے ہاتھ دونوں رکھ کے بڑے ادب کے ساتھ میرے آقا کی چاروں شہزادیوں کو سلام. پاک بی بی زہرا کی تینوں بڑی پاک بہنوں کو سلام. ختم ہو گئی بات. اب میں بی بی پاک کی بات کر رہا ہوں. سیدہ زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں. تھوڑا جڑ ہلے ہوئے ہو. زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں. اب اگلا جملہ اسی پہ سن لیں. جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں. اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں. لوگ بیٹھے اہل محبت شاید وہ ذوق لیں. زہرا نبی کا دل ہے, نبی نے علی کو دل دیا ہے, تیرے دل کو کیا ہوا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں گے اور اونچی آواز سے بولیں گے. جو علی والا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے, اور مولا علی پہ ہاتھ کرتے ہوئے کھڑا کرتے ہوئے آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں. جس کی عظمت کے بیان کے لیے نبی کا ہاتھ کھڑا ہو سکتا ہے, امتی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بالکل ٹینشن فری ہو کے ذکر علی کیا کریں. شاید کوئی کہے علی علی کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے نبی کا فرمان ہے ذکر علی عبادت, علی علی کرنا عبادت ہے. جو علی علی کو عبادت سمجھتا ہے وہ بولے, ہاتھ کھڑا کر کے بولے. کو آپ نے دیکھنا ہے یا اللہ جو علی کا نام ہاتھ اٹھا کر کے لے اس کو علی کے کھاتے میں ڈال دینا. علی علی کرنا, علی علی کرنا. اتنا زور سے بولو حافظ آباد کی دھرتی گونج اٹھے. علی علی کرنا. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم زور سے کیوں بلوا رہے ہو؟ میں نے کہا شیر خدا کا ذکر گیدڑوں والے انداز میں تو نہیں نہ ہو سکتا. خدا کا شیر ہے, تسی علی دے شیر بن کے بولو. یا اللہ جڑا علی تے بولے انہوں مولا علی دے کھاتے پا. تاجدار گولڑا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں حب نبی ہے مہر علی, مہر علی ہے حب نبی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, فرق نہیں ماں بین پیا. اب تاجدار گولڑا کی بات آ گئی, لیکن مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کرو پھر ہل کے میں حضور بولنا تو آنو لکھنا کتنا کر دے ہو. میں کہوں گا پنج تن پاک میں, آپ نے کہنا ہے علی علی. پنج تن پاک میں سارے آنکھیں نہیں آنکھیں ہو تو کام نہیں جاکو تاکہ ذہن صاف ہوئے وہ بھی علی علی کرے. جس کی طبیعت صاف ہے, دماغ پاک ہے, عقیدہ اچھا ہے, ہو ہی نہیں سکتا وہ علی علی نہ کرے. سنیے توجہ سے. پنج تن پاک میں, خلفاء راشدین میں, صحابہ میں, اہل بیت میں. ہلے نہیں ہونا, سٹیج آنے ہو تسی بھی بولو, نہیں تے علی بھی نبی تو میں ویندے پہنے. پنج تن پاک میں, خلفاء راشدین میں, صحابہ میں, اہل بیت میں, یاروں میں, رشتہ داروں میں, وفاداروں میں, خدا کے گھر میں, مصطفیٰ کے گھر میں, خدا کی کتاب میں, نبی کے خطاب میں, نبی کے بستر پر, میدان بدر میں. حضور والچیوں دیا ہوئے نا, میدان بدر میں, میدان احد میں, میدان خندق میں, میدان خیبر میں, ولیوں کی ولایت میں, اغواص کی غوثیت میں, اقطاب کی قطبیت میں, خطبہ کی خطابت میں,
اہل علم کے علم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، ہماری شریعت میں، ہماری طریقت میں، ہماری محبت میں، ہماری بیعت میں، ہماری نجات میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت میں، اونچی آواز سے بولو، ہماری عقیدت میں، بہادروں کی شجاعت میں، ولیوں کی ولایت میں، صوفیاء کے تصوف میں، ایک دنیا کو بتا دو نبی کی جان کا نام علی ہے، ہمارے ایمان کا نام علی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے پیر کا نعرہ لگایا ہے، محمد کے ویر کا نعرہ لگایا ہے۔ اللہ کی قسم میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو علی سے جلے پہ ایمان ہے، جو خوش ہو جائے وہ مجھ محمد کا غلام ہے۔ علی کا پیار تو سرمایہ ایمان ہے۔ تھوڑا سا آگے چلو، میں نے کہا تھا نا اللہ نے حضور کو بھیج کے نبی بنانے بند کر دیا۔ آپ کو تو یاد ہو کہ نہیں یاد؟ کیوں؟ فرمایا سونے میں انہیں چاہنا جڑا قیامت تک مینوں منے او تیرے کھاتے وچ رہے۔ نبی اور ہو تو کھاتا بدل جاتا ہے نا، کوئی کلیم کے کھاتے میں، کوئی جناب عیسیٰ کے کھاتے میں، کوئی جناب ابراہیم کے کھاتے میں، اور ہم ہیں محمد عربی کے کھاتے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اتنا بات کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ختم نبوت کے عقیدے میں شک آ گیا، نبی کے کھاتے سے نکل جاؤ گے۔ علماء تمہیں بتا رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ اتنے پکے ہو جاؤ، جیو بھی محمد کے کھاتے میں، مرو بھی محمد کے کھاتے میں، اٹھو بھی محمد کے کھاتے میں۔ عرض کر دوں اگر آپ سن رہے ہیں تو فاروق اعظم تشریف لائے، تورات کے کچھ فرقے پکڑے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ تورات ہے۔ فرمایا تورات لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی، یہ تو تورات ہے نا، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی میرے مقتدی ہوتے۔ تمہارے محمد کا قرآن آ گیا، تم تورات لیے پھرتے ہو۔ اور اس موقع پر میرے پاک نبی نے فرمایا انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ تو آنے جو میرا بندہ اس حدیث سے بھی خوش نہیں ہوا، ان میں خوش کر ہی نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ شریف کا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، لوگ پوچھیں گے یہ گلیاں کیوں سجائیں، جلسے کیوں کرائیں، لیٹنگ کیوں کرائیں؟ انہیں بڑے پیار سے بتانا جھگڑا نہ کرو، نبی ہمارے حصے میں آیا، ہم نے خوش ہو کے دیکھا۔ اور میں ذرا شارٹ کر کے بتاؤں، حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ اگر تو جو جڑا بندہ حضور کے حصے میں جا کے خوش ہے، منہ تھلے کر کے سبحان اللہ کہہ رہا جو میں نے دیکھ کے نہیں کہنا، جدے کھاتے وچ حضور نے وہ بھی بولے۔ بیٹھے نے میں انہیں نے گوڑیاں نو ہاتھ لا کے پنجابی جملہ آکھن لگا، خبردار ہے سانو کوئی کنگلا تے غریب نہ سمجھے، ساڈے کھاتے وچ نبیاں دا سردار ہے۔ انجمن عاشقان مصطفیٰ نے تواڈے کھاتے آیا ہے تے تاں ہی تے محفل پہ کراندے ہو۔ پھر سنو توجہ نال، خبردار ہمیں کوئی غریب نہ سمجھے، ہمارے حصے میں سرکار آ گئے۔ اور اگلا جملہ سن لیں، خبردار ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے، ہم محمد عربی کے حصے میں آ گئے۔
ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا خیال رکھتا ہے. چلو میں زمین کی بات کرتا ہوں. ویسے تو جس کی 4 دکانیں ہوں وہ 4 دکانوں کا خیال کرتا ہے. کسی اور کی شاید ٹوٹ جائے یا گر جائے وہ کہتا ہے وہ میری نہیں ہے. زمین ہو کسی کی 2 مربع وہ 2 مربع کا خیال کرتا ہے. کسی کی ایکڑ ہو وہ ایکڑ کا خیال. میں نے کہا یار باقی زمین پڑی. اس نے کہا میرے حصے میں نہیں ہے. جو میرے حصے میں اسی کا خیال رکھوں گا. اب کملے ہو رقص کرو اپنی محبت اپنی قسمت کہ تہاڈا خیال مدینے والا رکھتا ہے. اگر یہ جملے تے تسی خوش نہیں نہ ہوئے اللہ دی قسم دل کردا ایتھے چھڑ دیا. مدینے والا ساڈا خیال رکھدا ہے. نہیں مدینے والا ساڈا خیال رکھدا ہے. کنا خیال. نمبر 1 آکھیا یا اللہ پہلیاں امتاں دیاں شکلاں بگڑدیاں رہیاں نے کہ میرے کھاتے وچ نے انہاں دیاں شکلاں نہ بگڑن. فرمایا سونیا میں انہاں دا منہ نہیں ویکھنا میں تیرا منہ ویکھنا. لوگ پورا ملک لوٹ کے کھا گئے چہرے تے میک اپ لا کے پھر باوجود کسی دا منہ ظاہری طور تے پھٹیا نہیں. راشی دا منہ نہیں پھٹیا کسی دا نہیں. یا اللہ پچھلیاں امتاں دے تے چہرے پھٹا چڑھدا سے ہن تے سارے منہ اونج لئی پھردے قاتل بھی چور بھی. فرمایا کھچے میں تیرا منہ نہیں ویکھدا محمد دا منہ ویکھنا. اور اگلا جملہ چونکہ حضور نے اسلام کو خیال ہے نا اپنے کھاتے کا. میں مر کے پہنچوں قبر میں اور آقا ہے. آپ میں سے کوئی نبی کا نوکر مر کے پہنچے قبر میں اور آقا ہے. آپ کو سمجھے ہی نہیں ہے. ادھر دیکھیں آپ نے پہلے محفل سجائی ہے پھر نعت خواں آئے ہیں پیر صاحب آئے ہیں میں حاضر ہوا ہوں. محفل سجا کے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے. عجیب بات نہیں ہو قبر اور نبیوں کا سردار آئے. یا اللہ جو بولے اس کی قبر میں آقا کے جلوے ضرور ہوں. شارٹ کر کے بات کرنے لگا ہوں. یا رسول اللہ آپ دنیا میں میرے غریب خانے میں آتے میں نوکری کے نخرے پورے کرتا. یا رسول اللہ میں مر کے قبر میں پہنچا ہوں. بچھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچھانے کے لیے شے کوئی نہیں پیش کرنے کے لیے بھی شے کوئی نہیں. نیا مسافر ہوں. قبر ہے چھوٹی سی اور آپ آ گئے. آقا فرمائیں گے نہ گھبرا میں کچھ لینے نہیں آیا تو تھا میرے کھاتے میں. بابا جی ہیلو بابا جی اب بزرگو ایک منٹ میری تقریر تو بات سن رہے کرنی. حضور کے ذکر سے خوشبو نہیں ہونی تو اس سے کیا ہونی ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے چلا ہوں اور آپ ادھر ادھر دیکھیں گے. میں اگر بھائی ایک جملہ کہنا کہوں کہ آقا قبر چاہن کہ مرن بھی جس نہ آ جائے. رب نے میرے نبی کو سونا اتنا بنایا کہ کائنات میں دنیا جیتی بھی محمد کے لیے ہے مرتی بھی محمد کے لیے ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا مسئلہ حدیث ہے. اگر کسی بندے کی روح پرواز نہ کر رہی ہو تو کہا سورہ یاسین پڑھو. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن مارنے کے لیے یا زندہ کرنے کے لیے؟ تو یہ سورہ یاسین پہ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ یہ کسی اردو کے شاعر نے ایک شعر کہا اسی میں آپ سمجھ جائیں گے. وہ کہتا ہے تیری سورت کو رب نے یاسین کہا. کچھ لوگ اس لیے اس سورت پہ مرتے ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان تم میں سے ہر کسی کو موت میں آنا ہے. آگے اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا اللہ یہ موت بھی نعمت ہے. فرمایا مرے گا تو محمد کا دیدار ہوگا. علماء میں ایک مسئلہ چھڑا. پرانے علماء کی بات کر رہا ہوں آج کل تو مولویوں کے کھڈے ہی اور ہیں. ان میں ایک مسئلہ چھڑا جینا بہتر ہے یا مرنا. اب علماء نے جو فیصلہ کیا شیخ محقق نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں علماء نے فیصلہ کیا آقا کا دیدار دنیا میں ہو رہا ہو تو جینا بہتر ہے مر کے ہو تو مرنا بہتر ہے. آپ سارے نہیں بول
سکے. دنیا میں ہو رہا ہو تو جینا بہتر ہے, مر کے ہو رہا ہو تو مرنا بہتر ہے. اب مطلب کیا ہے؟ مومن کی نہ جینے سے غرض نہ مرنے سے غرض, محمد کا دیدار کرنے سے غرض. اور ایک نبی کا نوکر وہ ہے جو کہتا ہے یا اللہ جان لے لے, ایک مرتبہ محمد کو دکھا دے. کرو تیرے نام پہ جان فدا. آپ یا رسول اللہ کہہ دیں, کرو تیرے نام پہ جان فدا. رسول اللہ جڑے کہہ سکتے وہ سارے کہہ لو, کرو تیرے نام پہ جان فدا. کرو تیرے نام پہ جان فدا. اور میرا یہ جملہ سن لو, آج تک جتنے کٹے ہیں خدا دیکھ کے نہیں کٹے, مصطفیٰ دیکھ کے کٹے ہیں. سن لو میرا یہ جملہ, زمانہ کٹا بھی محمد پہ ہے, لٹا بھی محمد پہ ہے. میرے نبی کتنے سونے, نہیں بولے تو بولنا کی بولی میں کہہ دوں, نہیں اگر بولو گے تو میں کرواں گا, نہیں تو میں نہیں کرواں گا. ہمارے بولنا کہتے ہیں سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا. تاجدار بولنا نے حضور کا دیدار کیا نا. اب میرا ترجمہ سنیے, کہتے ہیں ما احسن کا, اتنا حسن. بلے نبی پاک دے نوکرو, خدا دی قسمیں تہاڈی حل چل تو ہی صدقے. نبی دے حسن تے بندہ جان دے چھڑ دے, تہاڈے کول توجہ نہیں دتی جاندی. آپ تے ویندے ہو جیڑا بھی آنا ہے نبی دا کم ہی آنا ہے, میں تے مالکاں دی گل پیا کرنا. ما احسن کا اتنا حسن. ایسا ہوگے تو آڈے اندر تے بولو, میں بیمار ہو کے اتنا پیا ترجمہ کرنا. اے ماں آسانہ کا اے تاجدار گولڈا فعل تعجب, اور فعل تعجب وہاں بولا جاتا ہے جب لفظ ہی نہ ہو بندے کے پاس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے. تاجدار گولڈا کہتے ہیں کیسے بیان کروں, اتنا حسن. میں چاہنا یا اللہ جڑا تیرے نبی دے حسن تے بولے ہو دے حسن دا بھی وسیع. اب جو قبول اتنا حسن. میں پچھلے محلے سبحان اللہ, یہ بکری اسمبلی ہے. اتنا حسن. دونوں سال کے بزرگ تشریف لے آنے, اللہ انہوں دا لے آنا بھی باعث برکت ہونا ہے. اتنا حسن, اتنا حسن. کسی مسلمانہ بھی اتنا تین واری بولو تو میرا اگلا جملہ سنو, اتنا حسن. اتنا حسن. کسی آنکھوں کے مولوی قاسمی صحیح نہ کتنا حسن. اب میں بتانے لگوں اتنا حسن کہ جس کو خدا بنائے پھر اس میں خود نظر آئے. سنیو بول بھی پڑھو. اتنا حسن کہ جس کو خدا بنائے پھر چہرے کی قسمیں فرمائے, اسی حسن میں خود نظر آئے. اس گل پہ کچھ نہیں بولے, میرے اگلے ترجمے دے کر بولو. تاجدار گولڈا کہتے ہیں ما آسانہ کا بلے بلے, اچھی بولو بلے بلے. کوئی بندہ پوچھے دادا صاحب حاضر ہے شکیر, دسو مطلب ہے نفس انکال پیار. غوث پاک کی بارگاہ حاضر ہو, اس کا بلے. سلطان پاک بلے, میرے علی شاہ کی بارگاہ بلے. اور حضرت گولڈوی سرکار نے دیکھا نا آپ کو, کہتے ہیں بلے بلے بلے. میں کہ حضور خیر ہے, فرمایا سارا جگ سونا ہے پر ساڑھے مائی جو ٹھنڈے. میں آج کی تقریر
کا جو جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اس پہ بھی میں آپ کو نہ بلوا سکا تو میری خطابت کا قصور ہوگا، آپ کے ذوق کا نہیں. جس کو لائن میں لگ کے یوسف دیکھے، جس کو لائن میں لگ کے یوسف دیکھے، اتنا حسن. اگر میں اگلا جملہ کہہ دوں، اللہ کی قسم ہے رب نے ہمیں زندگی دی نبی کے حسن کے لیے، مارے گا نبی کے حسن کے لیے، حشر کے دن اٹھائے گا نبی کے حسن کے لیے. اللہ زندگی دیتا ہے، مانتا کون ہے، موت دیتا ہے، قبر میں پہچانتا کون ہے. حشر دا پورا مجمع لا کے پاک نبی نو مقام محمود تے بٹھا کے اللہ کے گا ویکھو نا ذرا میرے یار تھوڑا جہا تصور لے آؤ نا، تے آپا نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہونے ہیں. میرا پاک نبی جنتی جوڑا پا کے، سر تے تاج شفاعت سجا کے، بن ٹھن کے مقام محمود پہ جلوہ گر ہو. ہر کوئی فدا ہے بیٹے کے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، جان پڑ جائے گی. میرا نبی بن ٹھن کے، جنتی جوڑا پا کے، سر تے تاج شفاعت سجا کے، مقام محمود تے جلوہ گر ہوئے. ہن حشر نہ ہوئے تے ہور کی ہو. حسن دا ویری ہے وہ بندہ جڑا اس بات نہیں بولے. اچھی آواز نہ بولو، اچھی آواز نہ بولو. میرا نبی جنتی جوڑا پا کے، سر تے تاج شفاعت سجا کے، مقام محمود تے جلوہ گر ہوئے. ہن حشر نہ ہوئے تے اور کی ہوئے. مینوں لگدا ہے رب نے انہوں ہی جنتی بنانا ہے جنہیں یار نو ویکھ کے خوش ہو جانا ہے. کھاتے میں چلنے جڑے اوچی آواز میں بولو، ساڈا کوئی نہیں. انہوں نے اپنے نبی نو مان لو، ساڈا تے کوئی ہے. میں اپنی گل کرن لگا، کسے تے تنقید نہیں کرن لگا. ساڈے نبی بھی ہیں، صدیق پاک بھی ہیں، عمر پاک بھی ہیں، عثمان پاک بھی ہیں، علی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، غوث جلی بھی ہیں، ہند الولی بھی ہیں، مہر علی بھی ہیں. فاٹو تو پھر ساری اسی تے جدہ دامن پھڑ لیں گے، انہیں سانو نال لے جانا. اسی کسی نے بکواس تے کیتی نہیں، سارے دی نوکری کیتی. چشتی ہو کے یارویں پہ کرنے ہیں، قادری ہو کے غریب نواز دی چھٹی پہ کرنے ہیں. ساڈے کولوں تو پوچھے بھی توڑو، میں بس ساڈا تے سلسلہ ہے نوکری والا. پاکاں دے نوکر جو ہے، جتھے ولایت دا نور ہوندا ہے، سنی اتنے حاضر ضرور ہوندا ہے. اہل سنت کی سچائی کی ہے. میں کہ جے رب نو پیارا نہ لگدا تے رب اس عقیدے نو ولی دیندا ہی نہ. رب نے سارے ولی سانو دتے نے. شاہ صاحب دے بارے ایک گل عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. صرف ایک گل. اے 7 ستمبر نو قومی اسمبلی دے اندر ختم نبوت دا قانون پاس ہویا. تہاڈی اپنی طبیعت جو مرضی ہوئے، میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہنا قائد اہل سنت حضرت علامہ امام شاہ احمد روحانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، جنہاں ختم نبوت کے قانون قرارداد پیش کی اور او پہرا دیتا. کچھ لوگوں نے چپ ہونا پیا تے اتنے احمد رضا دا نوکر ہی بولتا رہا ہوا. اور میرا دل کرتا ہے میں سلام عقیدت پیش کرا مجاہد اہل سنت مولانا عبدالستار خانیانی رحمت اللہ علیہ. تواڈے جس بندے نوں پتہ نہ ہوئے وہ نہ بولو. مجاہد اہل سنت مولانا عبدالستار نیازی واسطے میں ایک جملہ بھی کہنا چاہنا. تجھے پوچھو کہ وہ کیڑا جملہ؟ میں کہ نیازی صاحب بھی کیسا آدمی تھا، غیرت کا قد اوپر عشق کی پگ. اللہ دے بندے ہو، ختم نبوت دے مجاہد کو سلوٹ کرو. غیرت دا قد اوتے عشق دی پگ. میں مولانا دے انداز وچ بھی گل کرنا چاہنا. مدینہ شریف گئے نا تے قد سی بڑا، عشق دے احد ورگا. اوتے جناب پگ سی غیرت دی. ایک بندے ویکھو نے کہ آپ سنی تو کہتے ہیں مدینہ شریف میں عاجزی سے آنا چاہیے، تساں ایڈی پگ بنی ہے دین چلتے پے ہو. مولانا نیازی نے جو جواب دیا وہ سنیے، میں انہی کے انداز میں کروں.
انہوں نے کہا مسٹر جو درہ کہیں نہیں جھکا اسے چوکھٹ محمد پہ جھکانے آیا. سنیو تمہاری ایک تحریک ہے، تاریخ ہے تمہاری. حضرت علامہ ابو الحسنات قادری، سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، وہ جیل میں تھے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا امیر الحسنات سید خلیل احمد قادری. ان کو تحریک ختم نبوت میں سزائے موت ہو گئی. باپ کو جیل میں بتایا گیا تمہارے بیٹے امیر الحسنات خلیل احمد قادری کو سزائے موت ہو گئی ہے. تو پتہ ہے سید صاحب نے کیا کہا؟ الحمدللہ اللہ نے ایک خلیل دیا تھا رب کے حبیب کے کام آ گیا. کرو تیرے نام پہ جان فدا. آپ سے یا رسول اللہ بھی نہیں کہا گیا. اونچی آواز سے بولو. میں فرمایا یہ کہنے لگا ہوں غازی ممتاز قادری ہو نبی پر قربان ہونے والا تو اس کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. غازی المدین شہید ہو تو اس کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. غازی عبد الرحمن چیمہ ہو تو اس کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. میں فرمایا کہنا چاہتا ہوں ہم سنی یا رسول اللہ کہنے والے نبی کے حصے میں ہیں. ہم دہشت گردی میں نہیں مرتے مارتے، ہم جب بھی مرتے ہیں نام محمد پہ مرتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عقیدہ ہے ختم نبوت پر پھیلا دیا محمد کے غلاموں نے. بڑی بے وقوفی ہوگی اگر میں نام نہ لوں. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کا جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا اقوام متحدہ میں شور اٹھا اور وہاں کے سفیروں نے کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کریں گے یہ قانون واپس لیں، غلط بات ہے. تو ضیاء الحق صاحب کی نظر جس بندے پر پڑی کہ یہ جا کے مطمئن کرے اس کا نام پیر محمد کرم شاہ صاحب. سنیو یہ تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، وہ بھی تمہارا ہی تھا. وہ اقوام متحدہ میں تشریف لے گئے، آپ نے سفیروں سے ملاقات کی. سویرے ایک سفیر نے بھی ختم نبوت کے قانون کے خلاف آواز نہیں چکی. میں ایک تبصرہ کرنا چاہنا وہ ویک کے آکھن لگے جس مقدمے دا وکیل ایڈا سونا ہے وہ خاتم النبیین کڈا سونا ہے تے مقدمہ ختم نبوت کڈا سونا ہے. میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو میرے پاک نبی نے خود حکم فرمایا پتر سعودی عرب وچ رہن دا ارادہ چھڈ پاکستان نے جا کے ختم نبوت تے پہرا دے. میرا جملہ پیار نال سنیا جے میری گفتگو مکمل ہونے لگی ہے. دعویٰ سی ہوتا کہ میں نبی ہاں تے نبی پاک نے بھیجیا میرے علی نو. اے جملہ ذرا غور نال سنیا جے. حضور نے فرمایا بے وقوفا تو تے میرا مقابلہ کرنا ہے، تو تے میرے بالاں دے جوڑتا بھی نہیں. میرے علی بیٹا ہے نا میرے نبی کا، تو تے میرے بالاں دے جوڑتا بھی نہیں. اور پھر تاجدار گولڈا آئے اور تاریخ گواہ ہے وہ ان کے مقابلے میں نہ آ سکا. اور ایک اس نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں جس کی عربی اچھی ہو وہ سچا، جس کی عربی ٹھیک نہ ہو وہ سچا نہیں. انہوں نے فرمایا دعوے نبیان دے کام منشیاں آلے. تاجدار گولڈا نے کہا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو قلم پر توجہ ڈالے تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے کہنا ہے تو آج مردہ زندہ کرنے کی بات کر، میرے علی مردہ بھی زندہ کر دے گا. کسی نے کہا تاجدار گولڈا اتنا وڈا دعویٰ کر چھڑیا جے. انہوں نے فرمایا کٹی قلعے دے سر تے کود دیئے، کٹی قلعے دے سر تے کود دیئے. مجھے آقا نے اجازت دی ہے میرے علی تو جو کہتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا. کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ.
اپنی زبان کو صاف شفاف رکھو، گالی کسی کو نہ دو۔ سیف چشتی آئی، تاجدار گولڈا کی وہ کتاب ہے، وہ مرزا کے خلاف ہے لیکن آپ مرزا صاحب کر کے لکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بولی سے بندہ پہچانا جاتا ہے خود کتنا شریف ہے۔ یہ گالی گلوچ کا ختم کرو یہ سسٹم۔ اور اے اہل سنت، میں اب تم سے بات کرنے لگا ہوں، مصیبت یہ سب کچھ لائیو ہو رہا ہے۔ مولوی کو نعت خواں اچھا نہیں لگتا، نعت خواں کو مولوی اچھا نہیں لگتا، پیروں کو مولوی اچھے نہیں لگتے، مولوی اب پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سنیو تمہیں بیماری کیا پڑ گئی ہے؟ یہ کیوں دیکھتے ہو یہ عبدالروف روفی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے محمد کا ثنا خان ہے؟ تم یہ کیوں کہتے ہو یہ اقبال چشتی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے نبی کا کمی ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو یہ پیر صاحب ہے، یہ کیوں نہیں کہتے یہ محمد کے شہزادے ہیں، حضور کی آل ہے؟ یار سنیو تمہیں کیا ہو گیا؟ آپس میں ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہو۔ اب بندہ دشمنوں سے جلتا ہے، مالکوں کے تو کمیوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی میں قرآن سے ایک اشارہ کر دوں، وہ جو اصحاب کہف کی غار میں کتا بیٹھا تھا، اللہ کہتا ہے قلبہم باسط، یا اللہ تو رب ہو کہ کتے کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا لوسی تھوڑا ہے کسی کا ہے۔ کتے کی نسبت ولیوں سے ہو جائے، رب پیار سے ذکر کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، زبان کے ساتھ کینچی نہ باندھ، کوئی پیار کی سوغات باندھ۔ یہ محفل نعت کرانے والے جتنے بھی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، بھائی میں ان کی کیوں نہ عزت کروں جن کی قسمت میں نبی کی محفل آئی ہے۔ اس سے پہلے شہزاد نہیں مدنی پڑھ رہے تھے، بھائی میں کوئی نوکر لگاؤں ان کی جاسوسی کروں کیسے ہے کہ نہیں؟ میں نے تو ان کی زبان پر نعت نبی سنی ہے، بس آپ کا ٹھیکہ ہے کہ آپ میری جاسوسی کریں؟ میں نے حضور کی عظمت بیان کیا، ختم۔ روفی صاحب ہیں، سفید ریش ہونا اپنی جگہ، یہ بھی عزت کی وجہ ہے، لیکن یہ تھوڑی بات ہے کہ صبح و شام ان کے نعت نبی میں گزرتے ہیں، بس بھائی۔ میں تو سیدھی سیدھی گل دساں جے سنی ہو بچنا دیتا، اس گل تے آ جاؤ، نوکر کی تے نخرا کی، جنوں نبی نال پیار ہے وہ ساڈا تاجدار ہے، بس۔ بیماری پڑ گئی ہے جی، میں سنا تھا کو نہیں صحیح۔ آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ نبی کی نعت پڑھنے والا جس کو پسند نہیں، اس کو پتہ نہیں قبر میں نبی کو منہ دکھانا ہے۔ کسی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی نعت سے تو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ بڑے بڑے مسئلے ہیں جن کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، میں علماء سے گزارش کروں گا، خطباء سے گزارش کروں گا۔ حالات تم دیکھو کہاں جا رہے ہیں، لوگ محفل نعت پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر محفل نعت کرانے والوں کی بھی یہ جی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور محفل نعت کرتے ہیں، تو میں نے کہا ان کو کہو نا محفل نعت بھی کیا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، پٹا کیوں ڈالتے ہو؟ چنگے کام تو روکن دے پیچھے پے ہو، برائی تو روکو۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بندے کی شکایت ہوئی، یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، گناہ بھی سارے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھن دو، ایک دن گناہ بھی چھڑ دے گا۔ یہ محفل نعت نہ کراندے، کچھ اور کرا لیندے تے مولویاں نے کوئی نمندر کرا دینا سی تے محفل نعت کرائی نے تے اے ویکھو نا کسے دے کمی ہیں تے محفل سجا کے اے واسطہ جے رب دا اتھوں لا کے آخر تک، اوئے اللہ دا واسطہ جے، رسول دا واسطہ جے، جس جس بزرگ نو منتے ہو دی عزت دا واسطہ جے، یا رسول اللہ آکھنا لیو، ایک دوجے نو تے چنگا سمجھو۔ بیڑا غرق ہوئے سوشل میڈیا دا، جدوں دا اے بٹیرا آیا نا ہر کسی دی جیب ہے، جنوں جو چاہتا ہے بکواس کرتا ہے، پتہ نہیں لگتا اے جمعہ کتھے دے دی بلدیت کی بزرگاں نو بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سید دا بھی حیا نہیں، عالم دا بھی نہیں، ثنا خان دا بھی نہیں، پھر تو ناراض ہوئے تو پمیں راضی ہو، پھر تو کوئی مسلمان نہیں، صورت مسلمان ہے، کوئی شیطان ہے۔ اپنی زبان میں کنٹرول رکھو۔ میں تواڈے سامنے ایک جماعت دا خادم ہو کے کہنا لگا، رسول اللہ علیہ السلام دی جیڑا بندہ نعت شریف پڑھدا ہے، جیڑا بندہ حضور دی عزت دی گل کردا ہے، کوئی ہوئے ایڈے سارے نعت خان تو لے کے تے بڑے ہن تے بھی بیماری ہے، فلان ٹی وی کے ثنا خان پڑھدا، مصیبتوں ثنا خان ٹی وی دے نہیں ہوندے، ثنا خان مصطفیٰ دے ہوندے۔ اور ایسے بغیرت میں کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نال ٹی وی ضرور لانا، تو تینوں ہوگے ٹی وی نبی دا ثنا خان ہوندے ہیں، تیری عزت نہیں۔ اور مولوی بھی لکھاتے ہیں فلاں چینل کا سکالر، تو دین محمد کا سکالر تھا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کی اتنا سا نعت خواں بھی ہونا، اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ نبی کی محبت میں پڑھتا ہے
लो जिसने मुझ पर फतवा लगाने लगा है उसके जोड़े मेरे सर का था। सानू मिंबर लभ गया, मौलवियत की सनद लभ गई है, लोगों को टुकी आई है, नबी ने मुंह भी खाना। हजरत एहसान ने हुजूर दुआवां दे, अरे जी नाज खानों को पैसे बहुत होते हैं। मैंने कहा 2 करोड़ भी कोई हुजूर की सना करने वाले को दे देना, चादर रसूल की कीमत तो नहीं ना बन सकता। बड़ा बेगैरत है वो बंदा जिहड़ा नात की कीमत लावे, ते बड़ा बेगैरत है वो बंदा जिहड़ा लाखां रुपए नु नात की कीमत समझे। एक बारी यार दा नाम लईए ते करोड़ा मुल नहीं पै सकदा, ते जिहदी रात दिन गुजरनी नबी दे बहुत तकलीफ लोग दे रहे हैं। मैंने कहा देखना सुनो ये कहते हैं खिदमत हो रही, पैसे डालो बात कुछ नहीं, उन्हें जी इस तरह के पैसे कंजरा ते सुट्टी जाए। मैं कहा बड़ा कंजर है उन्हें जिन्होंने नात वेख के कंजर याद आउण। तो बंदे ने पुत्रा वाला काम करो, किस पासे लग पे हो? ए रूफी साहब उत्थे बैठे ने, किसे पैसे सुट्टे ने, हुजूर दा नाम लैण के सुट्टणगे, उन्हां नूं ही पता है सानू मुहम्मद दा नाम ही ते पालदा पिया। ते मैं पूछना चाहना ओ क्या है जेड़ा नबी दे नाम ते नहीं पालदा? खुदा दा वास्ता जे रौले ना पाओ, अपनी महफिल आप खराब ना करो। मैं हर आलिम दीन जेड़ा अहले सुन्नत दा सही उल अकीदा आलिम है, शरीयत की पाबंदी करके हुजूर दे दीन दी खिदमत करता है, जिस जमात में मर्जी ओदा ताल्लुक है। मैं कलमा पढ़ो तो मैं कलमा पढ़ के भी आखण नूं तैयार हां, उन्होंने सलाम। हर सना खान नूं सलाम। जेड़ा स्टेज सेक्रेटरी बेचारा सब तो पहले आंदा है, सब तो बाद जांदा है, जेड़ा आंदा उहदे नाल गरम होकर तुर जांदा है। अजकल लोकी नकीबां दे भी पीछे ने, वास्ता जे रखदा किसी नूं छड्ड भी दे महफिल कराना जी तुसी खिलाफ नकीबां तुहानूं फिर कब्रिस्तान ना छड्ड आईए। मैं आखिर 2-4 गल्लां कीतियां ने दुख दियां। मेरे नजदीक जेड़ा बंदा नबी दा नाम चुमे वो मैनू आके इकबाल चिश्ती मेरी जुत्ती जोड़ के रख, जे मैं जुत्ती जोड़ के ना रखा मैं अपने प्यो दा नहीं, मैं ये नहीं वेखांगा कौन है, मैं वेखांगा माही दा नाम चुमे। अल्लाह दा वास्ता जे निस्बतां नाल इज्जत करो एक दूसरे दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हां, मैं खुद नहीं बहता लेकिन तुहानूं पता है रात दिन की मसरूफियत। मोहतरम अलहाज मोहम्मद अब्दुल रऊफ रूफी साहब का एक अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है, और नात ने इनको बड़ी इज्जत से नवाजा है। एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो एक दिन वो मैक पर तशरीफ फरमा हुए लाहौर में, कहने लगे जी मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इसलिए नात पढ़ता हूँ ताकि लोग समझे नात पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं। बाद में मेरी तकरीर दी, मैं खच्चे तू ना पढ़िया कर जे एडा तेन मान होगा। किसी के पढ़ने नाल नात की इज्जत नहीं बढ़ती, जेड़ा पढ़ता है नात उसकी इज्जत बढ़ाती है। अजीब किस्म के घमंड ने लोगों ने। साडी सारी इज्जत हुजूर दे नाम नाल है। उस आखिरी बंदे को लेके ओ आखिर तक सैयद पाक दी क़ियादत में सारे वसदे रहो। अल्लाह तुहाडे घरां नूं वसदा रखे, तुहाडी नस्लां नूं वसदा रखे। बाबर साहब मैं 3 या 4 मिनट तुहाडे को लवांगा। मेरे तो पहले बड़े नामवर सनात खान थे, हुण ते फिर नात खाना दे लिए इमाम दरमियान है। जिहड़ा मेरा साथी है कमजोर बंदा भी दरमियान पढ़ लवे ते तुसी कमजोर तो नहीं हो जाते। वो कमजोर है लेकिन है नबी दा नाम जल्दी आवे। ते ए फिर मैनू चाहना हुसैन जिंदाबाद सुना देवे ताकि सैयद साहब की सदारत के बाद फिर रूफी साहब अपना मुफस्सल कलाम सुन के मेरा दिल करता है तुहाडे कोल अगर इजाजत दो तो नारा लवा लवां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत व शान ताजदार खत्म नबूवत, अजमत व शान ताजदार खत्म नबूवत, अजमत व शान ताजदार खत्म नबूवत, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अजमत व शान इमाम हसन मुज्तबा। दिल लाके जवाब देना जी हुसैनियत, 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 इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। तुसी सारे सल्लल्लाहु